تمام تعریف خدا عز و جل کے لیے جو ہر ابتدا کے بعد ابتدا، ہر انتہا کے بعد انتہا ہے۔ درود و سلام محمد علی محمد پر۔ السلام علیکم محترم حضرات، ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں ایک صحابہ نے آ کر عرض کیا، مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے اونچے مرتبے میں فائز ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مختصر کلام بھی مکمل اور جامع ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے بڑے حقائق مختصر لفظوں میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح نماز پڑھو جو رخصت کرنے والا ہے، اور کوئی ایسا کلام نہ کرو جس سے تجھے شرمندہ ہونا پڑے، اور اس چیز سے نا امید ہو جا جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی نماز ایسی پڑھو گویا کہ آخری نماز ہو، کیونکہ یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ فجر پڑھنے والے کو معلوم نہیں کہ اسے ظہر پڑھنا نصیب ہوگا یا نہیں، اور ظہر سے فارغ ہونے والوں کو یہ پتہ نہیں کہ عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کا فرصت ملے گا یا نہیں۔ حقیقت کی طرف قرآن کریم نے یوں اشارہ فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ کل کیا ہوگا یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے آج جو بھی نماز پڑھی جائے وہ آخری سمجھ کر ہی پڑھی جائے، اس سے یقیناً نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ کس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو، ساری توجہ اللہ کی طرف، اس طرح نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ خشوع کی کیفیت پیدا ہوگی۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا اس سے بہتر علاج اور کیا ہوگا۔ خشوع کی تمام تدابیر ایک طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک طرف، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا بہترین علاج اور تدابیر فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت اور نصیحت اس قدر نافعات ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت اور نصیحت ہے اندازہ لگائیے۔ سلمان بن ابو الملک ایک مرتبہ حضرت اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ موت سے ہمیں خوف ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اس لیے کہ تو دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کرتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان آبادی سے بربادی کی طرف جاتا ہے تو اسے خوف ہوتا ہے۔ تو سلیمان نے کہا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، حضرت ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ رب کریم نے کہا ہمارا کیا حال ہوگا، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، اپنی حالات قرآن کریم کے سامنے پیش کرو، انہیں اللہ کے یہاں اپنا حال معلوم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، نیک لوگ یقین بڑی نعمتوں میں اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں۔ سلیمان نے کہا، حضرت پھر اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ فرمایا، وہ تو نیکوں اور محسنوں کے قریب ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ نیک لوگ اس طرح دربار الہی میں حاضر ہوں گے جیسے برسوں بعد سفر سے لوٹنے والا مسافر جب گھر آتا ہے تو خوش ہو کر آتا ہے، اور برے لوگ اس قدر پیش کیے جائیں گے جیسے مدتوں سے بھاگا ہوا مجرم۔